हुकूमत का नए साल की आमद पर आवाम को महंगाई का तोहफा, गरीब आवाम पर एलपीजी और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल ₹2.31 और डीजल ₹1.80 महंगा हो गया। एलपीजी की कीमत में ₹16 फी किलो इजाफा। जनूबी पंजाब के आवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। लीगी ज़िलाई सदर बिलाल भट्ट बोले, पीडीएम इस साल आवाम को नाअहल हुक्मरानों से निजात दिलाएगी। नए पाकिस्तान में नया साल, महंगाई का तूफान न थम सका। रोजमर्रा की बुनियादी अशिया की कीमतों में भी इजाफा। चीन की कीमत 8 से 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। खाने के ऑयल और घी की कीमतों को भी पर लग गए। फी लीटर कीमत 250 रुपए तक जा पहुंची। आवाम परेशान। निजी तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं, वज़ीर तालीम और निजी तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीमों की मुलाकात में फैसला न हो सका। शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक का वक्त मांग लिया। कहते हैं वजारत सेहत की तजावीज़ के बिना तालीमी इदारे नहीं खोल सकते। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम और एनसीओसी इजलास में फैसला करेंगे। पंजाब की जामियात में हजारों गैर कानूनी भर्तियों और अरबों रुपए की करप्शन का इंकिशाफ। एंटी करप्शन पंजाब की तहकीकाती टीम ने 12 बड़ी जामियात में करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। सरगोदा यूनिवर्सिटी 1099 गैर कानूनी भर्तियों के साथ सरफहरिस्त। बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी में 789, विमन यूनिवर्सिटी मुल्तान में 784 और ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रहीम खान में 58 गैर कानूनी भर्तियां की गईं। गवर्नर पंजाब को करप्शन में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुरासला लिख दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब के आबाई अजला का तरक्याती पैकेज 1 खरब तक पहुंच गया। मियांवाली के लिए गुज़श्ता 2 सालों में 48 अरब 74 करोड़ और डीजी खान के लिए 45 अरब रुपए मालियत के मंसूबे मंजूर किए गए। दोनों अजला के लिए मुख्तस बजट के अलावा 5 अरब रुपए से ज़ायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की गई। दोनों अजला के लिए 15 अरब रुपए से ज़ायद का बजट भी जारी हुआ। नए साल के आगाज पर न्यू मुल्तान और शाहरुख आलम के मकीनों की सुनी गई। हुकूमत का आवाम की सहूलत के लिए फ्लाईओवर मंसूबा शुरू करने का फैसला। मदनी चौक फ्लाईओवर के मंसूबे का संगे बुनियाद वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इतवार को रखेंगे। मंसूबे पर 41 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की शहरियों को नए साल की मुबारकबाद। साल 2021 को मुल्तान की तरक्की का साल करार दे दिया। जावेद अख्तर महमूद ने नए साल में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के काम का आगाज, निश्तर 2 और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में ओपीडी शुरू करने की नवीज सुना दी। कहा 84 किलोमीटर बिहारी रोड डबल करने का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किया जाएगा। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम खान में ज़र इलाज मरीजों के लिए खुशखबरी। 2 साल बाद अस्पताल में सिटी स्कैन सहूलत मुहैया कर दी गई। नई जदीद सिटी स्कैन से एमरजेंसी के करीब डायग्नोस्टिक सेंटर में काम शुरू कर दिया गया। मुल्तान में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अच्छी खबर। निश्तर अस्पताल में कैंसर वार्ड की अपग्रेडेशन फेज 1 का शुरू होने वाला मंसूबा मुकम्मल होने के करीब। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इजाज मसूद ने मार्च तक जदीद मशीनरी की इंस्टॉलेशन की भी नवीज सुना दी। फेज 1 पर 65 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अद्वियात की कमी के बहरान से बचने के लिए हुकूमत अमली तैयार। महकमा सेहत मुल्तान ने 21 करोड़ रुपए की अद्वियात खरीदने का फैसला कर लिया। सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का कहना है मुख्तलिफ महकमा 125 किस्म के अद्वियात की खरीदारी करेगा। टेंडर कल होंगे। लोकल परचेज के लिए भी 6 करोड़ रुपए का बजट मौजूद है। निश्तर अस्पताल मुल्तान की न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में बेकायदगियां। कई माह से डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमले की हाजिरी का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। हाजिरी रजिस्टर भी गायब। एमएस डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी ने मामले का नोटिस ले लिया। 3 रुकनी कमेटी तश्कील। गैर हाजिर पीजीआर हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स के माहाना वजीफे रोकने की सिफारिश वीसी निश्तर को भिजवा दी। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग आवाम के लिए बड़ा मसला बन गया। मोहल्ला डोगरावाला में गैस की बंदिश पर खवातीन का बर्तन उठाकर एहतजाज। कहती हैं दिन भर गैस नहीं आती, लकड़ियां जला जला कर बुरा हाल हो गया है। गैस बंदिश का मसला हल करने का मुतालबा। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मियां चन्नू में मोहसिन वाल का कदीमी कब्रिस्तान मसाइल से दो चार। शहर खमोशा में आवारा कुत्तों की भरमार। खूंखार कुत्तों ने मुतादिद कब्रों को खोद कर अपनी आरामगाह बना लिया।
قبرستان میں لگے نلکے کا سامان بھی چوری، مکین سراپا احتجاج، قبرستان کی 4 دیواری اور صفائی کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاولپور میں جماعت اسلامی یوتھ ونگ کا احتجاجی مظاہرہ، ضلعی صدر جمعیت پہاڑی وقاص ہنجرا کی گرفتاری کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 1.5 سال ہو گیا، وقاص ہنجرا کا تاحال ٹرائل ہی شروع نہیں ہو سکا۔ مظاہرین نے پریس کلب سے لے کر کشمیر روڈ تک ریلی بھی نکالی۔ کوٹ مٹھن میں سٹینڈ مافیا کا راج، شہر بھر میں جگہ جگہ غیر قانونی ویگن سٹینڈ قائم۔ جنرل بس سٹینڈ کے علاوہ گاڑی ڈرائیورز نے منمانی سے ویگن سٹینڈ بنا لیا۔ دربار فرید چوک، رجحان روڈ، ونگ موڑ کے علاوہ دیگر جگہوں پر ویگن سٹینڈ قائم۔ شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ ڈیری خان میں انتظامیہ کی غفلت، گرین بیلٹ تباہ، پھولوں کی بجائے کوڑے کے ڈھیر، پودے مرجھانے لگے، شہری شکوہ گناہ۔ ادھر ہرون آباد میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی۔ صفائی عملہ شہر بھر سے اٹھایا گیا کچرا شہری آبادی کے قریب پھینکنے لگا۔ مکینوں کا متعلقہ اداروں سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ پارکوں کی بدقسمتی یا انتظامیہ کی غفلت، 2020 میں جہانیہ کے کسی بھی پارک کی ڈیولپمنٹ نہ ہو سکی۔ خواتین کی چہل قدمی، بچوں کے کھیلنے کو کوئی جگہ دستیاب نہیں۔ زبیدہ لیڈی پارک میں گندگی کے ڈھیر، جہانیہ کے پارک اجڑ گئے، لوگوں نے فیلڈ ڈیپو میں تبدیل کر دیے۔ بچوں کا احتجاج، پارک کو فعال کرنے کا مطالبہ۔ سال بدلا مگر حالات نہ بدلے، دنیا پور میں غریب عوام آج بھی فاقوں پر مجبور۔ 2020 کو احساس محرومی کا سال قرار دے دیا۔ کہتے ہیں نئے سال کا صرف کیلنڈر بدلا، آئے روز کی مہنگائی اور بے روزگاری نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ نئے سال کے پہلے روز بھی کوئی کام ملے گا یا نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لودھرا میں اسسٹنٹ پروفیسرز کی ترقی ایک مرتبہ پھر التوا کا شکار، گورنمنٹ کالجز کے 25 اسسٹنٹ پروفیسرز کی ACRs مکمل نہ ہونے پر کیسز واپس۔ خانیوال، میاں چنو اور لودھرا کے اسسٹنٹ پروفیسرز بھی شامل۔ DPI کالجز نے صوبے بھر کے ڈائریکٹر ایجوکیشن کو مراسلہ لکھ دیا۔ پنجاب حکومت کا کماد کی زیادہ پیداوار کے لیے اہم قدم، کماد کے نمائشی پلاٹوں پر 30,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ ترجمان محکمہ زراعت عبدالصمد کا کہنا ہے کہ حکومت کماد کی زیادہ پیداوار کے لیے 1 ارب 73 کروڑ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ کاشتکار 4 جنوری تک درخواستیں مکمل کر کے زراعت توسیع کے دفاتر میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلبہ کی موجیں ختم، یونیورسٹی نے فزیکل امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام کلاسز کا امتحان 3 مختلف مرحلوں میں لینے کا اعلان۔ ایڈمیشن کمیٹی نے سفارشات وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کو بھجوا دیں۔ موجودہ سیمسٹر 31 جنوری کو ختم اور نیا سیمسٹر 1 مارچ سے شروع ہوگا۔ ملتان میں سوشل ویلفیئر اولڈ ایج ہوم ایڈوائزری بورڈ کمیٹی غیر فعال، 1 سال گزرنے کے بعد بھی کمیٹی کو فنکشنل نہ کیا جا سکا، ممبران بھی تاحال نامزد نہ کیے جا سکے، مخیر افراد کی جانب سے تعاون ملنے پر بھی مسائل کا سامنا۔ بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی ڈیڈ لائن ختم، پرانی ٹیکنالوجی کے حامل بھٹا جات کو فنکشنل کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ جنوبی پنجاب میں بیشتر بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہو سکے، 8,554 میں سے صرف 3,954 بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو سکے۔ بہاولپور میں PDM ریلی سے پہلے مریم نواز کی فین سامنے آ گئی۔ 6 سالہ فین نے مریم نواز کو بہاولپور آنے اور اپنے گھر چائے کی دعوت دے دی۔ حلیمہ سعدیہ نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے بھی لگائے۔ ڈسٹرکٹ بار رحیم خان میں الیکشن کی گہما گہمی، انتخابات میں جوڑ توڑ، کل کے حریف آج کے حلیف بن گئے۔ گرینڈ بکلا الائنس نے مشترکہ طور پر امیدوار کی نامزدگی کا اعلان کر دیا۔ صدر کے لیے سردار فلک شیر خان گوپانگ اور جنرل سیکرٹری کے لیے محمد احمد کانجو کا نام نامزد کر دیا گیا۔ بہاولپور میں چولستانیوں کی سنی گئی، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کے سربراہی میں اجلاس، تمام تر سیکیورٹی کے عمل کو تیز کرنے اور میرٹ پر زمینوں کی الاٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کمشنر ظفر اقبال، ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال، MPA احسان الحق چودھری، MD چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور متعلقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر کی شرکت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بار جسٹس محمد قاسم خان نے ڈسٹرکٹ بار رحیم خان میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ میں پودا بھی لگایا، مسجد 42 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوگی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راؤ سلیم احمد، صدر ڈسٹرکٹ بار رائے مظہر حسین کھرل سمیت دیگر بھی ہمراہ۔
ضلع انتظامیہ سرخفیتا کلچر کے خاتمے بارے متحرک کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کا شہرآباد عوامی خدمت کچہری کا دورہ، شہریوں کے مسائل سن کر حل کے احکامات دیے، ٹی ایچ کے اسپتال کی اپ گریڈیشن کا بھی حکم دے دیا۔ ادھر ڈی ڈی خان میں کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے بارسی میں کھلی کچہری لگائی، ڈی سی علی اعجاز سمیت اور دیگر کے ہمراہ درخواستوں پر خصوصی احکامات جاری کیے اور کمالی لوگوں میں گرم بستر سمیت دیگر گفٹ تقسیم کیے۔ عوام کے ریونیو مسائل کے حل کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک، ملتان، میاں والی، وہاڑی، خانبال، بہاول نگر اور منچن آباد میں کھلی کچہریاں، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز نے سائلین کے مسائل سن کر حل کے احکامات دیے، درستگی، ریکارڈ، فرادات، انتقالات، ڈومیسائل، رجسٹری، انکم سرٹیفکیٹس کا موقع پر فوری اجرا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو افسران مال راضر کا ریکارڈ سینٹر کا عملہ اور پٹواریوں کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا تحصیل کمپلیکس آفس کا دورہ، سائلین کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کرائی، کہا ہفتے میں ایک بار ریونیو کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام افسران ایک ہی چھت تلے موجود ہوتے ہیں۔ ڈی ڈی خان میں پی ایم اے کی تشکیل 9 کر دی گئی، 9 منتخب اراکین کے اعزاز میں ٹیچنگ اسپتال میں تقریب، پی ایم اے کی نئی باڈی نے حلف اٹھا لیا، 9 منتخب اراکین کا اسپتال کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم، 9 منتخب صدر پی ایم اے ڈاکٹر شکیل لغاری، 9 منتخب جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آصف کرمانی اور وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر نعمان چودھری کی شرکت۔ راجن پور میں مرکزی نعت کمیٹی کی تقریب حلف برداری، پیر آف کوٹ مٹھن شریف خواجہ عامر فرید کوریجا نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا، سید جمیل احمد شاہ کاظمی، سید فیضان الجمیل کاظمی کی شرکت۔ میاں والی میں سول ڈیفنس ٹریننگ لینے والے افراد میں اسناد تقسیم کرنے کی تقریب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میاں عثمان علی نے 52 افراد کو اسناد تقسیم کی، کہا معاشرے میں سول ڈیفنس کا کردار خالصتاً خدمت پر معمور ہے۔ اور ڈپٹی کمشنر تھنڈرز نے کمشنر ملتان ہیر مکینز کو میچ میں شکست دے دی، کمشنر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 111 کا ہدف دیا تھا، ڈپٹی کمشنر تھنڈرز نے مقررہ ہدف 7.1 اوورز میں حاصل کر لیا، کمشنر جاوید اختر محمود نے، کمشنر ہیریکینز اور ڈی سی عامر فٹک نے ڈپٹی کمشنر تھنڈرز کی قیادت کی۔